تو ہم نے کبھی بھی اپنے بچوں کو اس قسم کی آزادیاں نہیں دی ہیں کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ لیٹ نائٹ باہر رہیں. جیسے سونی ہے وہ وزٹ کر لیتا ہے صرف جب کہ وہ انوائٹڈ ہو, جب کہ اس کو کسی نے دعوت دی ہو, اور ٹائم بتا کے جاتا ہے کہ میں اتنے بجے آ جاؤں گا, اور ٹچ میں بھی رہتا ہے, اور اتنے بجے وہ واپس آ بھی جاتا ہے. سب سے زیادہ جو ہم لینینٹ رہے ہیں اس معاملے میں وہ اپنے سونی پہ رہے ہیں, چھوٹے پہ. بڑے جو ہیں وہ ہم نے واقعی کافی سختی سے پالے ہیں. جب وہ بڑے ہو گئے, جب وہ پل گئے, تو اس وقت پھر ہم نے ان کو پوری آزادی دی کہ جاؤ, اڑو, آسمان چھوؤ, جو مرضی کرو, دل کرے آ جانا, نہیں دل کرے اپنی زندگیاں دنیا آباد رکھو. پالنا ہمارا کام تھا, ہمارا فرض تھا, اچھی تربیت دینا, بچانا. زمانے کے گرم و سرد سے ہم نے بچایا, اچھی تربیت دی, چھوڑ دیا, بس. تو ہم فارغ ہو گئے, ایک وقت پہ آ کے اپنی ذمہ داریوں سے مکت ہو گئے. پہلے دن جب ہمارا بچہ اسکول گیا تو ہم نے بچے کو بتایا کہ جتنے لوگ تمہارے ساتھ اس کلاس میں ہوں گے, یو آر آل بردرس اینڈ سسٹرز. یہاں پر شروع دن سے یہ کلاس ایئر 1 ایئر 2 کے بچے ہوں گے. گرل فرینڈ ہے وہ میرا بوائے فرینڈ ہے, ول یو بی مائی گرل فرینڈ. تو یہ جو ول یو میری می اور آئی لو یو والے سلسلے ہیں مہنگے پڑ جایا کرتے ہیں. بہت بچے تباہ ہو جاتے ہیں, بہت بچیاں تباہ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ان کا معاشرہ یہ ہے, یہ اس کو پریکٹس کرتے ہیں. نہ کریں تو ان کو ساتھی ہی نہ ملیں, یہ کسی سے شادی ہی نہ کر سکیں. ان کی امی تو ان کے لیے دولہا دلہن ڈھونڈنے جانے سے رہی. تو ان لوگوں کا تو سلسلہ اور ہے. لیکن ہمارے ہاں کے جو بچے ہیں obviously ان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور اس معاشرے کا جو سب سے بڑا پازیٹیو پوائنٹ ہے, سب سے بڑی جو یہاں کی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک فریڈم دیتا ہے. ہمارے ہاں آپ پاکستان کا معاشرہ دیکھیں, یہ کرسچن ہے, یہ کرسچن ملک ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اسلام پریکٹس یہاں ہوتا ہے. ڈسکریمنیشن نہیں ہے, جو برابری ہے وہ یہ معاشرہ دیتا ہے, نہ کہ ہمارے ممالک. ہمارے ممالک بورڈ لگا کے یہ تو کہہ دیں گے بھئی عورتیں یہاں اس لائن میں کھڑی ہو جائیں, لیکن دوسری لائن جو مردوں کی لگی ہوگی وہ یوں عورتوں کو دیکھ رہے ہوں گے جیسے کہ وہ بنا کپڑوں کے کھڑی ہیں. یہاں پر لکھتی ہیں, بہت سی ایسی ہیں جو بتاتی ہیں کہ ہم پتہ نہیں 20-20 سال سے اپنے شوہر کے ہاتھوں یہاں پر قید ہیں. بہت سی ہیں جو لکھ دیتی ہیں کہ ہمیں ہمارے میاں پریشر کرتے ہیں کہ جاؤ بچوں کی چھٹیوں میں پاکستان, کیونکہ انہوں نے دوسری عورت لا کے گھر میں رکھنی ہوتی ہے. تو یہ وہ تربیتیں ہیں جو ان کی ماؤں نے نہیں کی. انہوں نے ایسے بیٹے پیدا کیے جو اس قسم کے چال چلن رکھنے والے تھے. اور وہ کیوں تھے, بہت حد تک ہو سکتا ہے کہ ان کا والد صاحب کے ایسے کام ہوں جن کو انہوں نے دیکھا ہے. تو صرف ایک نسل جو ہے وہ گناہ گار نہیں ہوا کرتی, بلکہ آگے پیچھے اگر آپ نظر ڈالیں تو بہت سے مجرم آپ کو چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم نے اپنے بچے بچا جانے ہیں. باہر کا معاشرہ جو ہم نے کہا کہ ایک پروٹیکشن دیتا ہے, ایک تحفظ دیتا ہے, ایک ایکویلٹی دیتا ہے کہ آپ کی کاسٹ کیا ہے, کریڈ کیا ہے, کلر کیا ہے, نیشنلٹی کیا ہے, آپ کا دین دھرم کیا ہے. ایک ڈاکٹر یہ نہیں دیکھے گا, ایک پولیس والا یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کس رنگ کے تھے, آپ کو بچائے گا یا نہیں بچائے گا. یہ سلسلے یہاں پر نہیں ہیں, یہاں پر ایک برابری ہے. تو یہ وہ قومیں ہیں جو اسلام کو پریکٹس کر رہی ہیں. ہمارے ہاں کا معاشرہ جو ہے ٹھیک ہے, اچھی باتیں بھی انسان سیکھتا ہے, بچہ سیکھتا ہے, وہاں برائیاں بھی سیکھتا ہے, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ برائیاں جو ہیں وہ وہاں پر اچھائیوں سے اس وقت زیادہ ہیں. آپ کو کیا سکھانا ہے, آپ کو صرف دین دھرم اپنا سکھانا ہے اپنے بچے کو باہر. باقی کی ساری تربیت جو ہے, اخلاقیات جو ہے, جو دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. دین کیا ہے, دین تو آپ کے لیے ایک گائیڈ لائن سیٹ کرتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. اور بالکل وہی کچھ جو ہے وہ بائبل میں لکھا ہے, بالکل وہی کچھ قرآن میں لکھا ہے, بالکل وہی کچھ گیتا میں لکھا ہے. تو ہر دین میں اچھائی اچھائی ہی ہے. ہمارے گھر میں اس طرح بہن بھائی اور ایک بڑا گھرانہ نہیں تھا کہ ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے کہ ان کے ساتھ یہ ہوا تو پھر انہوں نے کیا کیا تھا جب اس قسم کے حالات ہوئے تھے. تو یہ چیزیں ہم نے نہیں دیکھی تھیں. تو وہ چیزیں جو ہمیں اپنے گھر سے سیکھ کر نکلنا چاہیے تھا, ہمیں لگا کہ ہم سیکھ کر نہ آ سکے اپنے حالات کی وجہ سے, یا اپنے براٹ اپ کی وجہ سے, یا یوں کہہ لیں گے اکیلے ہونے کی وجہ سے. وہ سب کچھ ہم نے زمانے سے, زندگی سے چلتے پھرتے خود ہی سیکھا. جیسے بچے نکلے ہیں, پل بڑھ گئے ہیں, اب شادی شدہ ہیں, ابھی تک جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جڑے بھی ایسے ہیں کہ آزاد ہیں. کہ ہم ایک ایسے انسان نہیں ہیں کہ ہم کسی کو فورس کریں کہ تم رہو یا تم کرو. اگر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص آزاد رہے, ہماری بھی فریڈم رہے. تو یہ کہنا قطعاً غلط نہ ہوگا کہ ہم پہ اللہ کا فضل رہا, ہمیشہ رہا, اور اب بھی ہے, اور اللہ کرے کہ ہمیشہ رہے.
اور ہم اس کے فضلوں کے حقدار ٹھہریں. ہم سے ایسی غلطیاں نہ ہوں زندگی میں کبھی جو اس کی ناراضگی کا کارن بن جائیں, ناراضگی کا سبب بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے قدم سے ہمیشہ محفوظ رکھے. اور ہم نے دعا بھی ہمیشہ یہی کی کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کبھی کوئی غلط قدم زندگی میں اٹھ بھی گیا تو اس کو صحیح کر دینا, وہ صحیح پڑے. کیونکہ ہم بندہ بشر ہیں, انسان ہے, اس سے غلطی ہو جاتی ہے. لیکن ہم واقعی اپنے آپ کو بہت خوش قسمت پاتے ہیں کہ بچے نیک نکلے اور شادی شدہ ہیں, اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں اور پڑھے لکھے ہیں, قابل ہیں اور عزت کرنے والے ہیں. تو بہت بڑی بات ہے آج کے زمانے میں, جب کہ باہر کے معاشرے میں تو حکومت جو ہے وہ تھالی میں رکھ کر سوشل سیکیورٹی کھڑی ہوتی ہے اور بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک آزادی ہے, ہم اگر ماں باپ سے تنگ پڑیں گے تو ہم بھاگ لیں گے. بلکہ ابھی 2-3 دن پہلے ہی اسی وقت ہمارا دل کیا ویسے وہ کمنٹ پڑھ کے کہ ہم اپنے سامنے کیمرہ رکھیں اور بولیں. تو انہوں نے تو اپنی طرف سے ایک نیگیٹو چیز ہمیں باہر کے معاشرے کی یہ دکھائی تھی کہ یہاں پر سوشل سیکیورٹی سسٹم ہے, بچوں کو ہم تربیت نہیں کر سکتے, ہم بچوں کو سدھار نہیں سکتے, کہہ نہیں سکتے. اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ بچہ جو ہے وہ گھر سے بھاگ لے گا. تو یہاں پر کوئی ایک طرح سے انہوں نے یہ بتایا کہ زور زبردستی نہیں ہے جس سے ہم بچوں کی تربیت کر سکیں. تو ان کی نظر میں زور زبردستی جو ہے, پریشر جو ہے, بچہ صرف اسی میں ہی ایک اچھا بچہ نکل سکتا ہے. یہاں کے معاشرے میں آپ کا بچہ آپ کا کہنا نہیں مانے گا, اس لیے کہ یہاں پر بچے کو جب آپ اپنی بات منوانا چاہیں گے تو وہ بغاوت کرے گا, وہ بھاگ لے گا چونکہ اس کے پاس راستہ ہے. تو ہم اس ساتھی سے اس معاملے میں بالکل بھی ایگری نہیں کرتے. ہمارے خیال میں بچے کو ہر حال میں آزاد ہونا چاہیے, چاہے وہ ہمارے پاکستان اور انڈیا کی زمین پہ ہو, چاہے وہ دنیا میں کسی بھی زمین پہ ہو. بچہ ہر طور آزاد ہے. فورس اور پریشر کہ ہم قائل نہیں ہیں, نہ ہم اس میں آتے ہیں نہ ہم اپنے بچوں کو اس میں ڈالتے ہیں. تو ایسے ساتھیوں کا جو یہ خیال کرتے ہیں کہ باہر کا معاشرہ جو ہے وہ بچوں کو ایک شے دیتا ہے, ایک فریڈم دیتا ہے, اور آپ ان کی تربیت صحیح سے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کہنا نہیں مانتے, اور جب وہ غلط راستوں پہ چلیں تو آپ ان کو روک نہیں سکتے. تو سب سے پہلے تو ٹپ آف دا آئس برگ جو ہوتی ہے وہ آئس برگ کا پتہ دے دیتی ہے. تو مائیں ایسی جو اس قسم کی بات کرتی ہیں یا ہم سے پوچھتی ہیں یا کہتی ہیں کہ ہم نہیں کر پا رہے, ہمیں لگتا ہے کہ وہ لیٹ ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ وہ وقت جو تربیت کا انہیں ملا تھا وہ انہوں نے گزار دیا ہے. اب جب ان کے بچے ہاتھوں سے نکلنے کو ہیں, اب جب وہ ایک تباہی کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں, تو وہ سوچ رہی ہیں کہ ہم لگام کھینچ کر ان کی تربیت کر لیں. بہت سے باپ ایسے ہیں جو سوچتے ہیں ہم واپس چلے جائیں. بہت سے ماں باپ ایسے ہیں, بہت سے گھرانے ایسے ہیں جو ہر تباہی کا ذمہ دار باہر کے معاشرے کو ٹھہراتے ہیں. وہ صرف ایک بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں معاشرے کو یا کلچر کو بلیم کرنے کے لیے اور اپنے کندھوں سے الزام ہٹانے کے لیے کہ ان سے کوتاہی ہوئی. ورنہ باہر کا معاشرہ جو ہے وہ ایک بہت اچھی تربیت آپ کے بچے کو دیتا ہے, ایک فریڈم دیتا ہے, ایک آزادی دیتا ہے. ہمارے ہاں کیا ہے, ہمارے ہاں زبردستی بیٹوں کی شادیاں کرا دی جاتی ہیں, بیٹیوں کی زبردستی شادیاں کرا دی جاتی ہیں, نکاح پڑھوا دیے جاتے ہیں, بچہ راضی ہو یا نہ ہو, ماں باپ کی مرضی سے شادیاں یا طلاقیں ہوتی ہیں. یہاں پر آپ اپنے بچے کو تربیت دے کے گھر سے باہر نکالیں کہ تم نے گرل فرینڈ نہیں بنانی, لڑکیوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا پھرنا بری بات ہے. آپ کے بچے کو اگر یہ پتہ ہے تو وہ بچے گا. تو باہر کے معاشرے میں آپ برے نہ ہونا چاہیں تو آپ کو کوئی برائی کی طرف راغب نہیں کر سکتا ہے. اگر آپ اچھا رہنا چاہتے ہیں تو آپ اچھا رہنے کے لیے آزاد ہیں. باہر کے بچے میں بنسبت ایک ہمارے معاشرے کے بچے کے زیادہ سمجھنے کی صلاحیت ہے, وہ زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے, ماں باپ کی اس کے ساتھ زیادہ کمیونیکیشن ہے, ٹیچر اس کے ساتھ زیادہ بات کرتے ہیں, وہ زیادہ جلدی سمجھدار ہو جاتا ہے. یہاں پر ہر کوئی آپ کی بات سنے گا. ہمارے ہاں بات سننے کا رواج ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں ماں باپ جو ہیں, پیرنٹس جو ہیں یا بڑے جو ہیں, وہ صرف سناتے ہیں, وہ ایک حاکمیت جتاتے ہیں, وہ اپنے ہر چیز قابو میں رکھنا چاہتے ہیں, وہ ہر چیز اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں. تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ بات چیت کیا کریں, آپ اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا بچہ کس وقت غلط قدم اٹھانے لگا ہے, بجائے اس کے کہ آپ پہلے ہی قدم پہ شور ڈال دیں اور آپ کا بچہ جو ہے وہ یہ سوچے کہ اچھا بتانا ہی فضول ہے, ماں باپ کو پتہ ہی نہ لگنے دو. تو موسٹلی باہر کے ممالک میں ہم نے یہ کیس دیکھا ہے کہ پیرنٹس کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ اولاد کس حد تک جا چکی ہے یا کیا کر رہی ہے. اسی لیے نہیں ہوتی کہ ماں باپ وہی معاشرہ وہی ماحول لے کر یہاں آتے ہیں کہ اولاد ہے, فرما برداری کرے گی, کہنا مانے گی, مرضی پہ چلے گی, جو کہیں گے وہ کرے گی. اس طرح سے ان میں اور اولاد میں ایک رفٹ پیدا ہو جاتی ہے, جبکہ باہر کا معاشرہ ان کو ہر فریڈم دیتا ہے,
اور جب وہ دہلیز کے اندر قدم رکھتے ہیں تو ہر قسم کی پابندی جو ہے وہ ان پر لاگو کر دی جاتی ہے. تو وہ کیوں رہیں؟ اس سوال کا ہمیں جواب دیں کہ وہ کیوں رہیں. وہ نہیں رہیں گے. تو ایک ایسا تعلق آپ میں ہونا چاہیے کہ آپ کو زور زبردستی کرنے کی بچے کے ساتھ ضرورت نہ پڑے. آپ بچے کو بائی فورس نہیں پڑھا سکتے. ہمارے ہاں سزا دی جاتی ہے. ہمارے ہاں ٹیچر بچے کو پنش کرتا ہے. پوری قوم کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ ایک ابیوز ہے. اگر وہ باہر کے ملک میں اس طرح کی حرکت کرے تو وہ زندگی بھر کے لیے جیل جائے. کسی کا بچہ اس کے پاس پڑھنے کے لیے جا رہا ہے اور وہ مارتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس کو اس طرح سے قبول کیا جاتا ہے جیسے یہ پارٹ آف لائف ہے. تو وہاں پر جو یہ سلسلے ہیں، وہاں پر جو ہر تعلق ہے وہ زور زبردستی کا ہے، وہ پاور کا ہے. وہ ایک حسن و احسان کا، محبت کا تعلق نہیں ہے. مرضیوں کے سودے نہیں ہیں، خوشیوں کے سودے نہیں ہیں، مجبوریوں کے ہیں. بچہ کیوں اسکول جاتا ہے؟ مجبوری کو جاتا ہے. کیوں ہوم ورک کرتا ہے؟ ڈر کے مارے کرتا ہے. کیوں شادی پر رضامندی کا اظہار کرتا ہے جہاں وہ نہیں چاہتا؟ اس لیے کہ ماں باپ ناراض ہو جائیں گے. جنت میں کیسے جائے گا؟ تو زندگی کو جہنم بنا کے آگے کی جنت کیا کرنی؟ یہ باتیں جو ہیں ان کو سمجھیں، اپنے بچوں کو ایک آزادی دیں اور اویئرنیس دیں. اپنے بچوں کے ساتھ بات کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں. آپ کو ہاتھ لگانے کی ان کو ضرورت نہ پیش آئے. ہاتھ نہیں لگانا ہے، آپ نے ان کو کہنا ہے اور کہتے رہنا ہے. آپ کا جو کام ہے آپ وہ کریں. ہمارا بیٹا جس دن یونیورسٹی جانے لگا ہے، میڈیکل اسکول جانے لگا ہے، تو اس دن وہ گولڈ کوسٹ میں ہم نے اس کا سارا سیٹ اپ کیا. صرف ہم نے یہی نہیں کیا بلکہ ہم ساتھ ساتھ اسے بتاتے رہے، بیٹا ملٹی سٹوری بلڈنگز ہیں، بچیاں بھی پڑھتی ہوں گی، بچے بھی پڑھتے ہوں گے، ساتھ ساتھ رہتے ہوں گے، مل جل کے وہاں پر ایک ساتھ گزارا کرتے ہوں گے. تو اگر کبھی کوئی لڑکی تمہارے گھر آتی ہے کچھ پوچھنے کے لیے، ظاہر ہے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس تھے، کوئی کبھی کسی بچے نے پوچھنا ہی ہوتا ہے. اور یہاں پر تو عورت مرد میں اس طرح تفریق نہیں ہے. جو مرضی جس کے ہاں آ جا سکتا ہے. دوستیوں پر اس طرح پابندی نہیں ہے کہ لڑکی سے معیوب سمجھا جائے کہ لڑکی ہے تو دوستی نہیں رکھنی یا بات نہیں کرنی یا ساتھ نہیں پھرنا یا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے. تو یہ باتیں یہاں نہیں ہیں. لیکن ہم نے اپنے بچے کو یہ کہہ کے بھیجا کہ اگر کوئی بچی تمہارے پاس کچھ پوچھنے کے لیے آتی ہے، پڑھنے کے لیے آتی ہے، تو میک شور کہ تمہارے گھر کا دروازہ بند نہ ہو. یہ بات ہم نے اس کو کہہ کے بھیجی تاکہ اس کو پتہ ہو. اور ہمیشہ سے یہ کہا کہ گروپس میں ملنا ہے. ہم نے نہیں کہا کہ گرلز کے ساتھ تعلق نہ رکھنا یا بیٹھنا اٹھنا نہیں یا بات نہ کرنا یا بالکل ہی تم دلہن ہی بنے رہو لڑکیاں دکھ جائیں تو. یہ نہیں کہا. اس کو ہم نے یہ کہا کہ گروپس میں رہنا، کہ 3-4 لڑکیاں ہوں 3-4 لڑکے ہوں، دیٹس فائن. اکیلا لڑکی لڑکے کا تعلق جو ہے وہ نہیں بنتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے بچے کو سکھا کر بھیجنی ہے. بعض ماں باپ ہوتے ہیں جو ریموٹ چھپا لیتے ہیں کہ 4 بجے ملے گا کھیلنے کا، اتنے بجے سے اتنے بجے تک ٹائم ہے. جب کمپیوٹر کا زمانہ آیا ہے تو کہتے تھے کہ بچے جو ہیں وہ ماں باپ کے سامنے کمپیوٹر یوز کریں، جبکہ ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم وہ دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں، ہمارے بچے کو پتا ہو کہ یہ دیکھنا ہے یا یہ نہیں دیکھنا. جیسے بعض دفعہ کوئی روڈ سین آ جاتا تھا ٹی وی میں، بچے بھی بیٹھے ہیں بڑے بھی بیٹھے ہیں، تو ہم آواز لگا دیتے تھے بیبی کلوز آئیز. تو ہمارے بچے جو ہیں فوراً سے آنکھیں بند کر لیتے تھے کس کے، کہ آپ اٹھ کے جب تک ٹی وی کا چینل بدلیں یا جب تک آپ ٹی وی کو بند کریں یا آکورڈ فیل کریں کہ بچہ بھی دیکھ رہا ہے اس طرح کا روٹ سین. ظاہر ہے کہ ایک باہر کے ملک میں رہتے ہیں تو ہم یہی کرتے تھے بچپن سے کہ بیبی کلوز آئیز کا نعرہ لگا دیا تو بچوں نے جلدی سے کس کے آنکھیں بند کر لیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد ہلکی سی آنکھ کھول کے ہم جھانک لیتے تھے کہ وہ سین چل رہا ہے کہ ختم ہو گیا. تو جس وقت ختم ہوتا تھا ہم کہہ دیتے تھے کہ بیبی اوپن آئیز، تو بچے جو ہیں وہ آنکھیں کھول کے پھر دیکھنے لگ جاتے تھے. تو اس سے انہیں پتہ لگ گیا. اب آپ خاموشی سے بیٹھے رہتے نظریں چرا کے یا خود غض بصر سے کام لیتے ہوئے ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں، تو آپ کے بچوں کو کیا پتا، وہ تو بٹر دیکھتے رہیں گے. تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ باہر آنے والے یہ فکر نہ کیا کریں کہ ان کے بچے باہر کے کلچر اور معاشرے سے تباہ ہو جائیں گے. سب سے بڑی غلطی ماں باپ ان ممالک میں آ کے یہ کرتے ہیں کہ وہ مرعوب ہو جاتے ہیں برائیوں سے بھی. تو آپ کہیں کے نہیں رہتے، نہ وہاں کے اور نہ یہاں کے. تو آپ کو چاہیے کہ اپنی اقدار جو ہیں، اپنے ریتی رواج جو ہیں، اپنی اچھائیاں جو ہیں وہ ان کو بچا کے رکھیں، اور یہاں پر جو اچھائیاں آپ کو ملتی ہیں ان کو اپنائیں. سچ سکھائیں، آنیسٹی سکھائیں، ایکویلٹی سکھائیں، برابری سکھائیں، تحفظ سکھائیں، عزتیں سکھائیں. یہ سب کچھ یہاں پر ہے اور ملتا ہے اور سیکھنے کو ملتا ہے. آپ کا بچہ آپ کے ساتھ یہ آ کر بات کرے کہ وہ کہتا ہے وہ میرا بوائے فرینڈ ہے، آپ کے بچے کو یہ بات سیکھ کے گھر سے باہر جانی چاہیے تھی کہ کسی کی یہ جرت نہ ہو کہ اس طرح کی بات اس کے ساتھ کر سکے.
आप अपना फासला रखें, आप अगले को बताएं कि हमारे यहाँ ये बहुत मायूब है, और आपके बच्चे को वहाँ जवाब देकर आना चाहिए उस बच्चे को कि दैट्स वेरी रूड, इस तरह की बात करना किसी के साथ, उसको पता होना चाहिए। तो अपने छोटे छोटे बच्चों को इन बातों से आगाह करें कि ये बुराई है, उससे बताएं। हमने अपने बच्चों को इस तरह सिखाया कि हम सड़क पे ड्राइव कर रहे होते थे, कोई होमलेस आदमी अगर चलता हुआ हमें दिखाई देता था, हम उसे बताते थे कि इसमें और हम में तालीम का फ़र्क है। अगर ये पढ़ा लिखा होता अपने वक्त पे तो आज इसका ये हाल ना होता। तो तालीम बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे बच्चों के लिए। जो बच्चियां हैं, हमारी बेटी है, हमारा बेटा है, हाँ हमने दोनों को डिफरेंटली पाला है। बेटे के लिए हमने बहुत कैरियर पे फोकस करने की बार बार ताकीद की है, क्योंकि वो एक तरह से कमाकर घर लाने वाला आदमी है। बेटी के लिए हमने कहा है कि जो जितना पढ़ सकती है पढ़े। बच्ची को इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए कि ज़िंदगी में कभी अगर उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो निकल के कमा सके, अपने बच्चों को सपोर्ट कर सके, अपने आप को सपोर्ट कर सके। जिसके पास एक ब्राइट माइंड है वो बच्ची आसमान छूना चाहती है, छुए, और अगर नहीं पढ़ना चाहती तो एक हद पे आके, जैसे कि BA MA करके बच्चियों की शादी हो जाया करती है, वो अगर हाउस वाइफ बनना चाहती है तो भले वो बने। लेकिन बेटों को हमने बिला शुबा पल पल ताकीद की है कि वो पढ़ें और अपनी ज़िंदगी बनाएं, वो पढ़ें और अपनी ज़िंदगी बनाएं। बेटी को हमने ये आज़ादी दी है कि वो जो चाहे करे। बेटी पढ़ना चाहती है, CA कर रही है, 2 डिग्रियाँ उसके पास ऑलरेडी हैं, वो अकाउंटेंट भी है और आगे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रही है। हम चाहते थे हमारे बच्चे डॉक्टर बने, हम चाहते थे हमारी बेटी CA करे। हमारे अब्बा की ख्वाहिश थी कि उनका एक बच्चा ज़रूर CA करता। हमें ये ऑप्शन नहीं मिली। हमारे अब्बा कहा करते थे कभी हमारी अम्मी को कि मेरा एक बच्चा जो है वो CA कर सकता है, और वो ये है हमारे बारे में। अल्लाह जाने क्या देखा, हम तो इतने अकल वाले भी नहीं हैं, लेकिन बहरहाल हमने इसलिए ये ख्वाहिश अपनी पूरी की और हमने चाहा कि हमारी बेटी ज़रूर CA करे और हमारे वालिद की ये ख्वाहिश जो है वो पूरी करे। तो उसके लिए भी दुआ कीजिएगा। छोटा सा बच्चा है, बेचारी रात को पढ़ती है, जब बच्चा सो जाता है, जब उसका बच्चा ज़रा संभलेगा, ज़रा बड़ा होगा, जॉब करना चाहे वो कर सकती है, आज़ाद है। हमने उसको घरदारी भी सिखाई, रखना ढकना भी सिखाया, पढ़ाया लिखाया भी, उसको ज़िंदगी गुजारने का सलीका भी सिखाया, चूँकि वो एक माँ थी कल की, जिसने अपनी औलाद की तरबियत करनी है, जिसने एक अच्छा इंसान बनाकर अपनी गोद से औलाद निकालनी है, जिसने अपने शौहर का घर घर हस्ती भी देखना है। अगर उसका शौहर चाहे कल को कि वो घर रहकर आलू गोश्त पकाए, तो उसको चाहिए कि वो घर रहे और आलू गोश्त पकाए। हाँ, एक लड़का अगर एक ऐसी लड़की से शादी कर रहा है जिसका एक कैरियर है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, या वो ऑलरेडी किसी जॉब पर है, मुलाजमत कर रही है, तो लड़के को पहले बात कर लेनी चाहिए कि आया वो अपनी जॉब शादी के बाद करती रहेगी या छोड़ देगी। अगर उसने बच्ची को घर रख के आलू गोश्त पकवाना है तो ये बात पहले हो कि बच्ची उस पर राज़ी है भी कि नहीं। बहुत सी पढ़ी लिखी बच्चियां हैं जो एक मुआशरे को फैज़ पहुंचा सकती हैं, एक कम्युनिटी को सर्विस दे सकती हैं। काबिल बच्चियां हैं जिनको अल्लाह ताला ने जहानत दी है, वो घर में बंद कर दी गई हैं इसलिए कि वो आलू गोश्त पकाएं। तो ये बात मुनासिब नहीं है, क्योंकि बहुत से हजरात ऐसे हैं जो बीवी लेकर आते हैं सिर्फ आलू गोश्त पकाने के लिए, वो उसको फिर इजाज़त नहीं देते हैं घर लाके कि वो नौकरी करे या जॉब करे। बाज़ ऐसे हैं जो बीवियां ब्याह के ही इसलिए लेके आते हैं कि वो कमाएं और हम बैठ के खाएं। तो औरत की आमद पर कतअन किसी मर्द का कोई हक नहीं है। औरत चाहे तो घर में खर्चे, औरत चाहे तो जो मर्जी करे उस पैसे का, उस घर को चलाने की जिम्मेदारी जो है वो मर्द की है, बच्चों को पालने की जिम्मेदारी जो है वो मर्द की है। औरत को इतना क्वालिफाइड होना चाहिए कि कभी ज़िंदगी में अगर ज़रूरत पड़े तो वो कमा सके। हम कभी भी घर छोड़ के अपने बच्चों को कमाने के लिए नहीं निकलेंगे। हम एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत फर्म है अपने इस इरादे में कि हमारे शौहर हमें ब्याह के जिस घर में लेके आए हैं वो हमें पीछे एक निगरान छोड़ जाते हैं अपनी औलाद पर, अपनी प्रॉपर्टी पर। हम उनका घर छोड़ के खाली नहीं जाएंगे। हमारे मियाँ साहब अगर एक प्याज और रोटी कमा के बाहर से लेकर आते तो हम वो खाकर राज़ी रहते। हमें कभी भी ज़िंदगी में चीज़ों की तमा नहीं हुई कि हमारे पास ये भी हो, हमारे पास वो भी हो। हमारे लिए हमारी सारी जायदाद जो है वो हमारी औलाद है, और उसका अच्छा निकल आना, नेक निकल आना, काबिल निकल आना हमारे लिए सबसे बड़ा गोल्ड मेडल है। तो हम समझते हैं कि जो ज़िंदगी में हमने कदम उठाया या इरादा बांधा या जिस तरह से ज़िंदगी को समझा वो सक्सेसफुल रहा, वो अच्छा रहा। लेकिन हम ये नहीं कहते कि हमारे यहाँ कोई भी लेडी जो है वो निकल कर काम ना करे, वो अपनी ज़िंदगी को वे करे।
आप हर किसी को एक ही पैमाने से नहीं तोल सकते, हर शख्स अलग है, हर शख्स की ज़रूरियात अलग हैं, हर शख्स की ज़िंदगी अलग है। तो बच्चे हैं, उनको पता होना चाहिए कि माँ बाप को क्या पसंद है, क्या नापसंद है। आपको कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपने एक दफ़ा कह दिया ज़िंदगी बनाओ बेटा, पढ़ो, काफ़ी होना चाहिए। आप बार बार कहें, उसको प्रेशर करें, तो बच्चा जो है वो ज़िद में आएगा, वो कहेगा जाओ नहीं पढ़ता क्या कर लोगे। आप कुछ नहीं कर सकते। मुआशरे की अच्छाइयाँ और मुआशरे की बुराइयाँ बतानी चाहिए। ये अवेयरनेस जो है ये बच्चों को दें। जैसे हमारा बेटा है बड़ा वाला, जब वो खेला करता था ग्रैंड ट्रिज्मो, तो एक रेसिंग का समझो कि प्रोग्राम था। बहुत से ऐसे और भी बाद में आए, अभी भी हैं। तो इस किस्म के प्रोग्राम्स जो हैं वो खेला करता था। प्रोग्राम्स में बाज़ औक़ात ये होता था कि गाड़ी मिल गई, ये गाड़ी मिल गई, वो गाड़ी मिल गई। तो हमने उसको कहा कि बेटा ये जो गाड़ियाँ हैं ये तुम्हारी दीवारों पे रह जाएंगी, ये तुम्हारी ड्राइव वे पे नहीं आएंगी अगर इसी खेल में लगे रहे तो उनको ये बातें ज़ुबानी याद हैं। उन्हें पता होना चाहिए किस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, किस चीज़ का फ़ायदा क्यों है, नुकसान क्यों है। अब ये जो माशरे हैं इसमें हम देखते हैं कि इंडिविजुअल लाइफ्स जो हैं वो फेलियर्स हैं, बिल्कुल बुरी तरह मिजरेबल दिखती है। सिंगल पेरेंट्स हैं, अकेले अकेले हैं, हार्ट ब्रोकन हैं, डिप्रेशन में हैं, सुइसाइडल्स हैं और दुखी हैं, खुश नहीं हैं। सब कुछ पा के भी जहाँ जिसके साथ चाहा ज़िंदगी गुजारी, जिसको चाहा जब चाहा छोड़ गए, ये यहाँ की ज़िंदगियाँ हैं। इसके बावजूद यहाँ खुशी बहुत कम दिखाई देती है, बहुत शॉर्ट टर्म दिखाई देती है। इसलिए कि इतनी आज़ादियाँ जितनी ये मुआशरा दे देता है ये अच्छी नहीं है। और ये चीज़ हमने अपने बच्चों को दिखाई है। हमने अपने बच्चों से पूछा जब वो छोटे छोटे थे कि उसकी ममा है, उसके डैडी हैं। वो बताते थे ममा है, डैडी नहीं कभी दिखे। उनको शुरू दिन से ये बताना शुरू किया कि देखो इसकी माँ है सिर्फ, देखो इसका बाप है सिर्फ। क्योंकि आपस में माँ बाप जो हैं वो स्प्लिट हो चुके होते हैं, छुटा हो चुका होता है। तो बच्चे जो हैं वो भी डिवाइडेड होते हैं कि वीकेंड पे यहाँ रहेंगे, वीकडेज़ में यहाँ रहेंगे, वो यहाँ गया, वो वहाँ गया। तो एक मेस जो है वो छोटे से बच्चे को ही अपनी क्लास में पहले ही फैमिली का दिखाई देने लग जाता है। और जब आपका बच्चा इन डिफरेंसेस को समझ लेता है तो वो जहर नहीं खाता, वो बच जाता है। चूँकि आपने शुरू दिन से उससे बताया होता है कि ये गलत है, इसके नतीजे ये हैं, इसके नतीजे ये हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं, ये दुख और ये तकलीफ़ आपकी झोली में पड़ती है अगर आप ये रास्ता इख्तियार करेंगे। तो ये वो चीज़ें थी, ये वो कम्युनिकेशन थी, ये वो बातें थी, ये वो ऑब्जर्वेशन थी जो हमें बचा गई। ये वो अल्लाह का फजल था सबसे बड़ा। तो वो जानते हैं अपनी हदों को, वो जानते हैं अपनी बाउंड्रीज़ को। वो हमारे लिए नहीं है, वो उनके अपने बचाव के लिए है। हमने उन्हें पहले दिन से बताया है कि हमें इससे कोई फ़ायदा या कोई नुकसान नहीं है। हम तो रस्ते बसते अपने घर में बैठे हैं अपनी मियाँ के साथ। तुम अगर जाके बाहर इस किस्म के काम करोगे तो उसके नताइज फिर वही होंगे जो तुम्हें तुम्हारे अराउंड दिखाई देते हैं। तो बाहर के माशरे में रहते हुए आपके बच्चे को बचाना बहुत आसान है बुराई से। आपने सिर्फ मोटी मोटी छोटी छोटी बातें उसे बतानी होती हैं और अवेयरनेस देनी होती है कि क्या गलत है क्या नहीं। और उनको ये बताना होता है कि हर चमकती हुई चीज़ जो है वो सोना नहीं है। तो अपने बच्चों को चीज़ों की इंटेंसिटी और कॉन्सिक्वेंसेस वक्त से पहले बताएं। बाद में जब वो सर पे पड़े या बाद में जब मुसीबत पड़े उस वक्त आपने शोर शराबा किया तो उस वक्त तो आपने बहुत देर कर दी। उस वक्त आपके बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, चूँकि वो आवाज़ आपके बच्चों तक नहीं पहुँचेगी। बच्चों की तरबियत का मामला है, बच्चों को नमाजी बनाने का मामला है, बच्चों में नेकी डालने का मामला है, बच्चों को पढ़ाने लिखाने का मामला है, बच्चों को बुराई से बचाने का मामला है। हर मामला जो है वो आपने वक्त से पहले बताना है। तरबियतें जो हैं वो आप एक दिन में नहीं कर सकते, इसके लिए तो एक उम्र चाहिए। हम अभी तक अपने बच्चों को समझाते हैं, हम अभी तक उनके साथ बात करते हैं। हम रात को बाज़ औक़ात देर तक कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं। और हमारा बेटा जो है, बड़ा बेटा, हमने नोटिस लिया है वो रोज़ रात को हमारे पीछे आके जहाँ जिस सोफ़े पे अम्मी बैठती है वहाँ बैठा होता है। वो अपना काम कर रहा होता है, पढ़ रहा होता होगा, जो मर्ज़ी कर रहा होता है, लेकिन वो हमारे कमरे में बैठा होता है। तो एक अटैचमेंट है जो आपको आपके बच्चे के साथ होनी चाहिए और आपके बच्चे को आपके साथ होनी चाहिए। आप ये सोचें आपका बच्चा आपके पास लास्ट टाइम कब आया था बैठने के लिए। वो माएँ, वो बाप अपनी आंखें खोलें जिनका बच्चा उनके पास बैठने के लिए नहीं आता है। जब वो फारिग हो, आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपके साथ अटैच्ड है तो आप सबसे कीमती चीज़ हैं उस घर में उसके लिए। जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम करते हैं हमारे सामने पूरी दुनिया की खिड़की खुली हुई है। हम वहाँ देख सकते हैं
کہ پیرنٹس کہاں غلط ہوئے. پیرنٹس نے اس وقت اپنی اولاد کی لگام کھینچی جس وقت وہ ہاتھ سے نکل چکی تھی. اس وقت اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جس وقت وہ بے لگام بھاگی چلی جا رہی تھی. اس وقت بند باندھنے کی کوشش کی جس وقت سیلاب آ چکے تھے. تو ماں باپ ہمارے جو اس وقت آ کے کہتے ہیں بچے نے سنی نہیں, بچہ مانا نہیں, بچہ خود سر تھا, بچہ ہاتھ سے نکل گیا, بچاؤ, سنبھالو, سمجھاؤ, ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے بچوں پر شیر کی نگاہ رکھتے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے بچوں میں پیدا کی. ایک اویئرنیس دی, ان کو بھلے برے کی تمیز دی. ہم زمانے سے کبھی مرعوب نہیں ہوئے اور ہم نے کبھی ان قوموں کو جہاں ہم آ کر آباد ہوئے نیچا نہیں جانا, برا نہیں جانا. ہم خوش قسمت ہیں کہ اس زمین پر ہیں جہاں ہم پروٹیکٹڈ ہیں, سیف ہیں, جہاں ہمارا بچہ رات کے 10 بجے بھی اگر گھر آئے تو سیف ہے. اور ہم ان قوموں کے بلا شبہ شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں اپنایا. تو ہم یہ مین ہاؤس ہے جس کو آباد کر کے بیٹھے ہیں. بچوں کا دل چاہتا ہے 100 بسم اللہ یہاں آتے ہیں, رہتے ہیں, جتنے دن چاہیں رہتے ہیں, اپنے گھر چلے جاتے ہیں. بیٹی بھی سارا دن جو ہے وہ یہیں گزارتی ہے. تو کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی قید نہیں ہے. لیکن اس وقت میں جب کہ وہ چھوٹے تھے, جب کہ انہیں سمجھ نہیں تھی, جب انہیں ایک تربیت کی, ایک پروٹیکشن کی ضرورت تھی, تو ہم ان کی پشت پر کھڑے تھے. تو یہ تو تھیں چند باتیں بچوں کی پرورش کے بارے. خدا کرے کہ آپ کو ان سب باتوں میں سے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ملے جو آپ کے کام آئے اور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.